میری جنت میری ماں ہے، میں جب گرنے لگا اس نے مجھے بڑھ کر اٹھایا ہے، میں جب ولی آئے انہیں بھی موت آئی، کتب آئے موت آئی، ابدال آئے موت آئی۔ غوث اعظم کو دیکھو دنیا میں رہے لیکن چلے گئے، خواجہ اجمیری کو دیکھو دنیا میں آئے چلے گئے، حضرت غفار قادری دنیا میں آئے چلے گئے، نظام الدین اولیاء دہلوی دنیا میں آئے چلے گئے، حضرت خواجہ غنی آباد دنیا میں آئے چلے گئے، حضرت صوفی حضرت دنیا میں آئے چلے گئے، اعلیٰ حضرت دنیا میں آئے چلے گئے، لیکن رب کائنات نے بتا دیا کہ دنیا میں کتنے آئے ہیں انہیں جانا نہیں پڑے گا، جو آئیں گے وہ جائیں گے، کتنے آئے ہیں۔ لیکن دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کوئی دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو بڑی شاندار محلوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، کوئی شاندار بنگلوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، کوئی شاندار 2 منزل 3 منزل محلوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، کوئی ایک محل کے اندر رہتا ہے، کسی کا محل 1 بیگھے کے اندر ہوتا ہے، کسی کا 2-4 بیگھے کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے، کسی کے بنگلے کئی ایکڑ زمینوں کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک وہ انسان جو فٹ پاتھ پر زندگی گزارتا ہے، ایک وہ انسان جو ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا آپ غور کیجئے، اے نبی کے دیوانوں، ذرا آپ کو سوچنا پڑے گا اور تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ دنیا میں زندگی گزارنے والوں کے جب مقام علیحدہ ہے تو دنیا سے جانے والوں کے مقام بھی علیحدہ ہوں گے۔ دنیا میں رب کائنات نے جب سب کو ایک سا نہیں بنایا ہے تو دنیا سے جانے والا بھی ایک سا نہیں ہو سکتا۔ جب دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر انسان برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے دنیا سے جانے والا بھی ہر ایک برابر نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا میں ہر انسان زندگی گزار رہا ہے، ایک انسان محل کے اندر ہے، ایک جھوپڑی کے اندر ہے، دونوں انسان انسانیت میں برابر ہے۔ اللہ نے اسے بھی انسان بنایا ہے، اللہ نے اسے بھی انسان بنایا ہے، لیکن سب زندگی گزاریں گے، سب جائیں گے، مریں گے، لیکن مرنے کے بعد سکون اور چین اسی کو ملے گا جو نبی کا وفادار ہوگا۔ اب تو بولو سوال۔ سب زندگی گزاریں گے، سب جائیں گے، دنیا میں آئے ہیں، جئیں گے بھی، دنیا سے جائیں گے بھی، لیکن نبی کا جو وفادار ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب، دنیا سے جانے کے بعد بھی کامیاب۔ دنیا میں زندگی گزارے گا، دنیا کے لوگ کہیں گے واہ کتنا اچھا ہے، نبی کا وفادار ہے، نبی کا غلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا چاہنے والا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق ہے، اللہ کے ولیوں کا ماننے والا ہے، بڑا اچھا ہے، نمازی ہے، متقی ہے، روزے دار ہے۔ اور جب دنیا سے جائے گا تو آسمان کے فرشتے بھی دیکھ کر کہیں گے واہ یہ کتنا اچھا ہے، یہ دنیا میں کوئی کام کر کے نہیں آیا ہے، دنیا سے اگر آیا ہے تو نبی کا وفادار بن کر کے آیا ہے، مصطفیٰ کا غلام بن کر کے آیا ہے، نبی کا غلام بن کر اس کی زندگی کا معاملہ بھی کچھ اور ہوگا۔ دنیا میں زندگی گزارے گا، دنیا والے تعریف کریں گے، قبر میں جائے گا تو فرشتے تعریف کریں گے، سبحان اللہ، فرشتے بھی تعریف کریں گے، فرشتے بھی کہیں گے واہ یہ کتنا اچھا ہے، دنیا میں گیا تو تھا، زندگی گزاری تو تھی، لیکن دنیا میں کسی اور چیز سے کام نہیں رکھا تھا، دنیا کے اندر اگر جیتا تھا تو نبی کی محبت کو لے کر جیا تھا، دنیا میں زندگی گزاری تھی تو آمنہ کے لال کی محبت میں گزاری تھی، دنیا میں زندہ رہا تھا، ساری زندگی دنیا میں گزار دی، ہزاروں سال دنیا میں رہے، چاہے کوئی 50 سال دنیا میں رہے، چاہے 100 سال دنیا میں رہے، لیکن فرشتے یہی کہیں گے واہ جتنی بھی زندگی بسر کر کے آیا مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا لے کر کے گردن میں آیا ہے، اور جو نبی کی غلامی کا پٹا لے کر کے چلا گیا قسم وحدہ لا شریک کی دنیا کے اندر بھی کامیاب، دنیا سے جانے کے بعد بھی کامیاب۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی موت کا وقت مقرر کر دیا، کوئی 1 سال کے بعد، کوئی 1000 سال کے بعد دنیا میں آیا، زندگی گزارتا رہا، لیکن دنیا سے جانا سب کو پڑا، سب دنیا سے گئے، لیکن کوئی دنیا سے ایسا بھی گیا کہ دنیا والوں نے دیکھا، زمانے والوں نے دیکھا، چاہ تو رہا ہے لیکن چاہنے کے بعد بھی نام آج تک زندہ ہے۔ آج آپ بتائیے آدم علیہ السلام کو کتنا زمانہ ہو گیا، سب سے پہلے انسان تھے، انسانیت شروع کرنے والا ہے آدم علیہ السلام، آج بھی لوگ نام لے رہے ہیں۔ اور آج آپ مجھے بتائیے آپ کے ہمارے دادا پردادا یا اس سے اور پیچھے چلے جائیے، کسی کو یاد ہے؟ شاید نام یاد نہیں ہو، ہے نام یاد؟ کسی کو اپنے پردادا کے دادا کا نام یاد ہے اتنے لوگوں کو؟
السلام کا نام آج تک یاد ہے؟ سب سے پہلا انسان آدم، نام آج تک لوگوں کو یاد، وجہ کیا ہے؟ ہمارے دادا پردادا کا انتقال ابھی ہوا، 100 سال پہلے 200 سال پہلے، نام بھول گئے، کردار بھول گئے، تو رب کعبہ نے بتا دیا سنو یہ نام یاد رکھنا، یا لوگوں کے سہنوں کو ناموں کو یاد رکھنا، یہ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے، انسان کی بس کی بات نہیں ہے، ارے یہ تو ہماری شان ہے، جس کا نام چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں لکھ دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے لوگوں سے یاد کروا لیتے ہیں، یہ دنیا کے انسانوں کی شان نہیں ہے، تو ہماری شان ہے، جسے چاہتے ہیں یاد کرا لیتے ہیں۔ یہ تو ہماری شان ہے کہ ہم جس سے چاہتے ہیں اپنے محبوب بندوں کو یاد کرا لیتے ہیں۔ غوث اعظم کو کتنا زمانہ ہو گیا؟ آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام آئے، کتنے نبیوں کے ہمیں نام یاد، ہمیں اپنے آقا کا نام یاد، آقا کے صحابہ کا نام یاد، لیکن دراصل بات کیا ہے؟ دادا پردادا کا نام یاد نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دادا اور پردادا نے وہ کام نہیں کیا جو اللہ کے نبیوں نے کیا ہے، اللہ کے ولیوں نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے تو زمانے نے ان کو بلا دیا، اور جو اللہ کے ولی کام کر کے گئے، چلے بھی گئے، قیامت آ جائے گی، لیکن نبی کا غلام آج بھی بھلانے کو تیار نہیں ہے، کل بھی انہیں بھولنے کو تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نام کوئی دنیا کا یاد نہیں رکھوا رہا ہے، بلکہ ان ناموں کو یاد کرنے کی طاقت، ان ناموں کو یاد رکھنے کی طاقت اگر کوئی دینے والا ہے تو وہ پروردگار ہے، وہ دونوں عالم کا پیدا کرنے والا ہے، دونوں عالم کا خالق و مالک۔ اللہ نے طاقت دی ہے نا۔ آج دنیا میں سب آئے چلے گئے، بات چل رہی تھی یہ کہ دنیا میں آنے والوں کے مقام علیحدہ ہیں، تو جانے والوں کے بھی مقام علیحدہ ہوں گے نا، بات یہ تو چل رہی تھی۔ تو دنیا سے دو طرح کے لوگ دنیا میں آئے، ایک وہ جو مالدار اور ایک وہ غریب، لیکن دونوں دنیا سے چلے گئے۔ اب دنیا کے اندر آج مجھے آپ بتائیے، ایک بڑی پیاری بات یاد آئی، واقعہ شاندار بات ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ آج ہوتا کیا ہے سماج کے اندر، ایک آدمی پیسے والا ہے، مالدار ہے، اس کی سب عزت کرتے ہیں، ایک تھوڑا غریب آدمی ہے، پیسے کم ہے، تو لوگ اس سے عزت تو عزت اسے نظروں میں نہیں لاتے، 100 بیگھے والے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اگر وہ بلائے ایک بلاوا دے دینا تو پورا گاؤں جانے کو تیار ہے۔ آج گاؤں کے پردھان جی اگر کسی کو بلا لینا چھوٹی سی میلاد شریف میں، پورا گاؤں جھک جائے گا وہاں جا کر، لیکن ایک غریب آدمی کے بلانے پر 2 بار 3 بار بھی نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ آج انسان پیسے کی طرف چلنے لگا، زندگی کو پیسہ کو زندگی سمجھ لیا، لیکن پیسہ زندگی نہیں ہے، نوٹ و دولت زندگی نہیں ہے۔ اگر پیسہ اور مالداری اور زمین جائیداد یا یہ لمبی بلڈنگیں، اگر یہ مالداری، اگر یہ زندگی ہوتی تو جتنے جھوپڑی میں رہنے والے ہیں سب مر گئے ہوتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ نوٹ، یہ دولت، یہ زندگی نہیں ہے۔ پھر زندگی ہے کیا؟ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا ایک قیمتی بات، بڑی انمول بات، غور سے سننے کی ہے۔ یہ دولت، روپیہ، پیسہ، زمینداری، مالداری، مکان، محل، یہ زندگی نہیں ہے۔ اگر محلوں، مکان اور دولت، پیسہ، روپیہ اگر یہ زندگی ہوتا تو کوئی دنیا میں غریب نہیں ہوتا، سب مر گئے ہوتے۔ پتہ چل گیا کہ دنیا میں زندگی گزارنے والے غریب بھی موجود ہیں۔ جب دنیا میں غریب موجود ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ روپیہ، پیسہ اور مالداری کا نام زندگی نہیں ہے۔ ارے زندگی نام تو کردار حسنہ کا نام ہے، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے کا نام زندگی ہے۔ اگر زندگی نام ہے تو خدا کی وقار اور خدا کی شان اور خدا کا جو خدا تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے زندگی دے دیتا ہے۔ خدا کی شان کا نام زندگی ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی۔ پیسہ زندگی نہیں ہے، پیسہ زندگی ہوتا تو غریب سب مر جاتے، محل اگر زندگی ہوتے تو جھوپڑی والے سب مر گئے ہوتے۔
अगर 1 मंजिल मकान तो 10 मंजिल मकान अगर जिंदगी होता तो 1 मंजिल वाले सब मर जाते अब तक। लेकिन आज भी लोगों का रोडों पर सिसक कर जिंदगी गुजारना, आज भी लोगों का इस सर्दी के कड़कते हुए माहौल के अंदर सिर्फ तहबंद या बनियान के अंदर जिंदगी गुजारना, इस बात की शहादत पेश कर रहा है, इस बात की गवाही दे रहा है, इस बात को जमाने वालों को चैलेंज दे रहा है। ऐ लोगों, तुम दुनिया को सब कुछ मत समझो, ये जमाना सब कुछ नहीं है, ये दुनिया सब कुछ नहीं है, ये दुनिया का मालो मता, दुनिया की दौलत, तुम इसे जिंदगी मत समझो। अरे जिंदगी तो वो है कि खुदा जिसे चाहता है जिंदा रखता है, जिसे चाहता है मौत देता है। जिंदगी किसी इंसान के किरदार का नाम नहीं है, अरे जिंदगी तो खुदा की शान का नाम है। जिसे चाहता है खुदा जिंदगी दे देता है, जिसे चाहता है मौत दे देता है। किसी इंसान के किरदार का नाम थोड़ी जिंदगी, अरे जिंदगी तो खुदा देता है, मौत अल्लाह देता है। तो बात ये चल रही थी कि 2 तरह के इंसान है। आज मालदारों के पीछे दुनिया है, गरीब के सामने कोई आने को तैयार नहीं, गरीब के घर आने को तैयार नहीं। लेकिन कोई बात नहीं है, हम मालदार भी सुने, गरीब भी सुने, और चैलेंज है गरीब और मालदारों को कि दुनिया के अंदर आज गरीब की नहीं सुनी जा रही है। कोई बात नहीं है, कल वो वक्त आने वाला है, तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, सारी दुनिया का इंसान जाएगा। अज़दम तईदम अजीदम तबरोद क़यामत, सारे इंसान मरेंगे, मैदान महशर होगा, वहां कोई अपना ना होगा, कोई बेगाने ना होंगे, सब अपने भी होंगे, सब बेगाने भी होंगे। कोई अपने को पहचानने वाला ना होगा, कोई बाप को ना पहचानता होगा, कोई बेटे को जानने वाला ना होगा, कोई माँ बेटी को नहीं पहचानेगी। मैदान महशर होगा, वहां ये बिल्डिंग वाले भी होंगे, पैसे वाले भी होंगे, हुकूमत वाले भी होंगे, कुर्सी वाले भी होंगे, दौलत के अंबार वाले भी होंगे, बिल्डिंगों वाले भी होंगे, महल वाले भी होंगे, मता वाले भी होंगे, वहां सब होंगे। मैदान महशर के अंदर आप देखोगे वहां सब मौजूद होंगे। लेकिन अगर वहां किसी की अजमत के झंडे होंगे तो मुस्तफा के गुलामों की अजमत के झंडे होंगे। अगर वहां किसी की पूछ हो रही होगी तो वही गरीब जो झोपड़ी के अंदर जिंदगी गुजार कर चला गया, नबी की शरीयत को सीने से लगाता रहा, उसी की अजमत के झंडे खड़े होंगे। सब कह रहे होंगे वाह, आज अगर मजे हैं तो नबी के गुलामों के हैं, मुस्तफा के दीवानों के। आज लोग पैसे को देख रहे हैं, कसम खुदा की मैदान महशर के अंदर पैसा काम नहीं आएगा। मैदान महशर के अंदर तो ऐसी गरीबी काम आएगी जो नबी की गुलामी में गुजार कर चली गई। बात में ये कह रहा था, मरने वाले 2 तरह के, दुनिया में जिंदगी गुजारने वाले भी 2 तरह के, मरने वाले भी 2 तरह के। बात बहुत लंबी हो जाएगी, और चूंकि बात लंबी करनी नहीं है, क्योंकि बात जो होना थी वो हो गई। अब आप ये बात ध्यान में रखें कि मरना सबको है, दुनिया से जाना सबको है, जिंदगी है चंद दिन की जिंदगी है। आज लोगों ने पैसे को सब कुछ समझ लिया, दौलत को सब कुछ समझ लिया, हालांकि दौलत रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की चीज है। आज ठोकर लगती है, सब रुपया खत्म है। जब तक सांस है तो कहता है ये मेरा, वो मेरा, जमीन मेरी, जायदाद मकान सब मेरा है। जैसे ही रूह बदन से निकली सब खत्म। हज़रत इब्राहिम इब्ने आदम अल्लाह के वली, बेशुमार दौलत के अंबार, हीरे जवाहरात, आप बादशाह थे, लेटे हुए थे अपने महल पे। रात का सन्नाटा, रात आधी गुजर चुकी थी, छत पर शाही महल पर खटखटाहट की आवाज आई। आवाज दी मेरे महल पर कौन है? आवाज आई मैं हूं। कहा मैं कौन? कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? सुन रहे हैं आप? ऊंट तलाश कर रहा हूं। आवाज आई यार छत पर ऊंट तलाश, वो भी रात के अंधेरे। आपने आवाज दी, अरे ये कौन नादान है, रात के अंधेरे में ऊंट छत पर? अरे ऊंट छत पर कैसे जा सकता है? तो सिर्फ एक जुमला सुनाई दिया। बहुत बड़े बादशाह थे हज़रत इब्राहिम बिन आदम, कई मुल्कों पर आपकी हुकूमत। आवाज आई ओ नादान, जब महल की छत पर ऊंट नहीं मिल सकता तो शाही बिस्तर पर लेटने से खुदा नहीं मिल सकता। कसम वल्लाहु ला शरीक की एक जुमला सुनना था कि दिल की दुनिया बदल गई। इतना सुना, सुबह हुआ, रात भर नींद नहीं आई कि यार ये कौन कह गया कि शाही महल के बिस्तर पर लेटने, शाही महल की छत पर जब ऊंट नहीं मिल सकता तो शाही बिस्तर पर लेटने से खुदा नहीं मिल सकता। रात भर यही आवाज। सुबह जब हुआ तो एक इंसान और आ गया। आने के बाद कहने लगा, इब्राहिम बिन आदम को सोचा, कहा क्या? कहा ये दुनिया है, फानी है, चला जाएगा।
اللہ کو یاد کر لے، وقت ہے. سبحان اللہ. واقعہ بہت لمبا ہے، المختصر یہ حضرت ابراہیم بن آدم اللہ کے بہت بڑے ولی کامل اپنے وقت میں بنے، اس سے پہلے بادشاہ تھے. اسی دن تہیہ کر لیا کہ آج سے نہ زمین دیکھی جائے گی، نہ حکومت دیکھی جائے گی، نہ ثروت دیکھی جائے گی، نہ شوکت دیکھی جائے گی، نہ تخت دیکھا جائے گا، نہ تاج دیکھا جائے گا، بلکہ اپنے چند غلاموں کو لیا اور دریائے دجلہ کے کنارے نکل گئے. دریا کے کنارے نکلا، سارے حکمرانوں سے کہہ دیا یہ حکومت تمہاری، کوئی سے لے لو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اب مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. بلکہ فقیری کا لباس پہنا دریا کے کنارے نکل گیا. لوگوں نے کہا ابراہیم یہ کیا ماجرا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، تم نے کیا کر لیا، یہ کیا کر لیا؟ تو زبان حال سے کہا تھا سن لے، یہ دنیا ہے، یہاں کا حکومت کرنے والا دنیا میں رہ جائے گا، لیکن دنیا میں جب اللہ اسے یہ شان دیتا ہے کہ دنیا والوں پر حکومت کرتا ہے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. دنیا کی حکومت لوگوں کے سروں پر حکومت کراتی ہے، لیکن اللہ کی اور مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی لوگوں کے دلوں پر حکومت کراتی ہے. اللہ کی محبوب بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی غلامی کو قبول کرتے ہیں تو اللہ ان کو لوگوں کے دلوں پر حکومت دے دیتا ہے. بہرحال المختصر یہ کہ مرنا سب کو ہے، دنیا سے جانا سب کو ہے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا آج ہم کسی کی موت پر اپنی موت کو یاد کریں. یہ موت جو ہمارے سامنے ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی موتوں کو یاد کریں. ہم موتوں کو بھول گئے، آج ہم بلڈنگوں کے چکر میں پڑ گئے، محلوں کے چکر میں پڑ گئے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بہت بڑے نبی. ان کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، کہنے لگی حضور میرے 350 سال کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. کتنے؟ 350 سال کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو کہا پھر؟ کہا حضور مجھے صبر نہیں آ رہا ہے، اب دعا کرتا ہوں. اللہ، بہت غور سے سننے کی بات ہے. کتنے سال کا؟ 350 سال کا. ذرا اندازہ لگائیے آپ. اور جوان بوڑھی عورت کہنے لگی حضور مجھے قرار نہیں آ رہا ہے، چین نہیں آ رہا. تو آپ نے کہا ارے تیرے 350 سال کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، تجھے قرار نہیں آ رہا ہے؟ یاد کرو زمانے کو کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگوں کی عمر ہی 40-50 سال کی ہوگی. کتنے سال کی؟ آج کا دور ہے وہ ہے نہیں ہے. 40-50 سال میں پہنچ نہیں رہا. جو پرانے ہیں تو پہنچ گئے اور جو اب ہیں وہ پہنچیں گے ہی نہیں. مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ 30-35 سال میں مر رہے ہیں سب. وہ اچھی طریقے سے مر رہے ہیں، کوئی اٹیک میں، کوئی سٹیک میں ہے، کوئی کیسے ہی کوئی کیسے ہی، کوئی شراب میں، کوئی جوا میں، کوئی سلبے میں، سب مرتے چلے جا رہے ہیں، ہم مریں گے بھی. بہرحال 350 سال کا جوان بیٹا کہا حضور مجھے چین نہیں آ رہا ہے، قرار نہیں آ رہا. آپ نے کہا ارے تو 350 سال کے جوان بیٹے کی بات کر رہی ہے، ایک وقت تو وہ آئے گا کہ لوگوں کی عمریں ہی 60 سال کی ہوں گی، 50 سال کی ہوں گی. تو بوڑھی عورت نے بڑے تعجب سے کہا تھا حضور کیا وہ اپنے رہنے کے لیے مکان بھی بنائیں گے؟ اللہ، کیا کہا؟ کیا وہ رہنے کے لیے مکان بنائیں گے؟ جملہ بڑا خطرناک ہے. گویا کہ بوڑھی عورت کا جملہ یہ تھا
تو وہ کیا کہنے لگی کہ جن کی عمر 40-50 سال کے ہوں گے کیا وہ اپنے رہنے کے لیے گھر بھی بنائیں گے؟ یعنی بوڑھی عورت کا جملہ سنیں، اس کا یہ جواب تھا گویا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ 40-50 سال کی عمر تو انسان یوں ہی جنگلوں میں گزار دے گا، اللہ۔ اور آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بچپن سے لے کر جوانی تک، بلکہ یوں کہوں کہ اگر بچہ سمجھدار ہو رہا ہے تو کوئی دلی بھیج دے رہا ہے کہ صاحب پیسہ کما کر کے لائے، تو ایک منزل بن گیا تو اب دوسرے منزل کی فکر ہے، یعنی ساری زندگی مکانی میں گزار دی۔ لیکن بوڑھی عورت نے اس وقت کی کہا تھا کہ 40-50 سال والا کیا مکان بھی بنائے گا؟ یعنی اس کا جملہ نظریہ یہ تھا کہ 40 سال کی عمر والا انسان تو یوں ہی محلوں کے چکر میں نہیں بلکہ دنیا میں زمین پر رہ کر زندگی گزار دے گا۔ لیکن آج ہم نے محلوں کے چکر میں اپنی دنیا کو بھی برباد کر لیا، آخرت کو بھی برباد کر لیا۔ آج محلوں کے چکر میں انسان کو نہ حرام کی فکر ہے، نہ جائز کی فکر ہے، نہ کسی کے مارنے کی فکر ہے، کسی کا ادھار لے لیا اسے دینے کی فکر نہیں ہے۔ چاہتا کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا محل بن جائے، میرا مکان بن جائے۔ چاہے کوئی ناراض ہو، کسی کے بچے ویران ہو، کسی کی زمین ہڑپ کرنے کو ملے تو مل جائے، دولت جمع ہو جائے، پیسہ ملے ڈکارنے کو مل جائے، دولت جمع ہو جائے۔ سنو، ایسی دولت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں ایسی دولت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس دولت سے بہتر ہے کہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پل کر زندگی گزار لو، اس دولت سے بہتر ہے کہ بھوکے رہ کر زندگی گزار لو، اس دولت سے بہتر ہے کہ محلوں کے اندر نہیں چوپڑی میں زندگی گزار لو اور چین کے ساتھ موت کا پیغام آ جائے، قبر میں چلے جاؤ تو محلوں سے بہتر زندگی کا کام ہو جائے گا۔ وہ سکون جو تمہیں محلوں میں نہیں ملے گا، وہ سکون جو مالداروں کو دنیا میں نہ ملے گا، وہ سکون تمہیں قبر کی کوٹری میں دے دیا جائے گا۔ وہ سکون قبر کی کوٹری میں مل جائے گا، اور قبر کی کوٹری والا ہی سکون ہے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اس کے چکر میں برباد مت کرو، آخرت کو برباد مت کرو، یہ دنیا کے چکر میں مت پڑو، سب بیکار ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے تو پتہ چلے گا یہ دنیا بیکار ہے، اس کے چکر میں مت پڑو، آخرت کی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر کرو۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنی قبر کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری عزیزہ دنیا سے چلی گئی اللہ انہیں قبر میں چین عطا فرمائے، قبر میں سکون عطا فرمائے۔ رب شاہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔